نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ احباب گرامی، انسان کی یہ زندگی اللہ کی عطا کردہ ہے اور اس زندگی پر اس مالک کا پورا حق ہے۔ وہ جب چاہے بندے کو اپنی ملاقات کے لیے اپنے پاس بلا لے۔ بندے کا حق یہ بنتا ہے کہ رب نے اسے جن حالتوں میں دیکھنا پسند کیا ہے بندہ اسی حالت میں نظر آئے، اور جو حالات اللہ کو ناپسند ہیں بندے کو چاہیے کہ وہ ان سے بچنے کی بھرپور کوشش کرے۔ اور اللہ کا فرمان ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بچا بھی لیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے اللہ نکال بھی دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ مومن کا یہ کام ہے کہ وہ مخلص ہو کر اپنے رب کے حضور عبودیت کے فرائض سر انجام دے، اپنے رب کی بندگی کرے اور اطاعت کا حق بھی اسی کو دے۔ ہم نے اپنی پچھلی ملاقات کا اختتام اس بات پر کیا تھا کہ اگر کوئی بندہ اللہ رب العالمین کی عبادت تو کر رہا ہے لیکن وہ اطاعت نہیں کر رہا، عبادت میں اور اطاعت میں کچھ فرق ہے۔ عبادت وہ ہے جو مجھ اور آپ پر فرض کر دی گئی، جو دنیا کے ہر مسلمان پر فرض ہے، اور ہم اس عبادت کو کر رہے ہیں جو ہماری پابندی ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ایک سکول اپنے طلباء کو اس بات کا پابند کرتا ہے کہ وہ سارے سکول کے یونیفارم میں سکول آئیں گے۔ اب سارے بچے ان کی بات مان کر سکول میں یونیفارم پہن کر آتے ہیں، لیکن ان میں سے بعض طلباء ایسے ہیں جن کا یونیفارم تو بڑا اچھا ہے، وہ کام بھی سارا کر کے آ رہے ہیں، لیکن جب استاد ان کو یہ کہتا ہے کہ بیٹے مجھے پانی پلاؤ تو وہ آگے سے اس کی بات نہیں مانتے، وہ انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں جو احکامات عبادات کے حوالے سے دیے، ہم ان کو بڑی حد تک پورا کرتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شہر کی مساجد میں کسی بھی آپ مسجد کو دیکھ لیں، وہاں پر ہر نماز کے وقت میں کچھ نہ کچھ نمازی حضرات موجود ہیں۔ رمضان کے مہینے میں لوگوں کی عبادت، لوگوں کا صدقہ و خیرات یہ دیکھنے میں نظر آتا ہے، کئی لوگ مثالیں بن جاتے ہیں، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ لیکن جہاں تک اطاعت کا تعلق ہے تو جو بندہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہے وہ اپنی دولت کو بھی سجدہ کر رہا ہے۔ وہ بندہ جو بڑے بہترین انداز میں بات کرتا ہے، سلجھی ہوئی گفتگو کرتا ہے اور اپنی زبان پر مسجد میں بیٹھ کر اچھی باتیں لاتا ہے، لیکن باہر جا کر اسی کی زبان سے جھوٹ بھی نکل رہا ہے، وہی زبان جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی والے بول بھی بول رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے نے اللہ کی عبادت کو سمجھا ہی نہیں، اس نے اللہ کی عبادت کے مفہوم کو اخذ ہی نہیں کیا۔ اور جب بندہ اللہ رب العالمین کی اطاعت نہیں کرتا تو اس میں دو بیماریاں آتی ہیں۔ ایک بیماری کا ذکر ہم نے کیا تھا کہ بندہ اپنے نفس کی عبادت کرنا شروع کر دیتا ہے، دیکھنے میں اس کی عبادت، اس کی نماز، روزہ، صدقہ، اس کے عمرے یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ان سے ہٹ کر جو اللہ کی اطاعت ہے، تجارت کے اصول ہیں، بولنے کے اصول ہیں، گفتگو کے آداب ہیں، کھانے پینے کے آداب ہیں، رہنے سہنے کے آداب ہیں، تہذیب ہے، معاشرت ہے، بندہ اس میں اپنی مرضی کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے میری جو پبلک لائف ہے اس میں خدا کو کوئی حق نہیں کہ وہ مداخلت کرے، وہ یہ کہہ رہا ہے۔ اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے بنی اسرائیل کے اوپر لعنت کی، اللہ نے یہودیوں کے اوپر لعنت فرمائی، ہم ہر نماز میں کھڑے ہو کر اللہ سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم،
اے اللہ ان لوگوں کا رستہ دے جن پر تو نے انعام کیا ہے، ان کا رستہ ہم نہیں مانگتے کہ جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا ہے، جن کو تو نے انسانوں سے بندر اور خنزیر کی شکل دے دی، ہم وہ نہیں بننا چاہتے۔ وَلَضَّالِّينَ، اور نہ ہم ایسے بننا چاہتے ہیں کہ ہم جس رستے پر چل رہے ہوں ہم کہیں یہی سیدھا رستہ ہے لیکن ہو وہ گمراہی کا رستہ ہے۔ اے اللہ ہم ایسے لوگوں کا رستہ بھی نہیں چاہتے۔ تو اللہ رب العالمین نے جب ہم نے اللہ سے یہ دعا کر کے کہا آمین، اے ہمارے رب اس کو قبول کر لے، تو اس نے قبول کر کے پورا قرآن مجھے اور آپ کو دیا۔ اور اس قرآن کا آغاز آپ پڑھ کر دیکھیں، اللہ کی قسم جو بندہ پہلے 9 پارے پڑھ لیتا ہے اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا کس کے لیے۔ پہلے 9 پارے، اس میں آپ کو یہودیوں کی تاریخ بھی اللہ بتاتے ہیں، اللہ عیسائیوں کا زوال بھی بتاتے ہیں، اللہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ تیرا عروج کیسے ہوگا، اور اگر تو نے ایسے نہ کیا تو تو بھی زوال کی ایسی پستیوں میں گرے گا کہ تیرا نام و نشان بھی نہیں ملے گا، اور اللہ ایسی قوم لے کر آئے گا جو اللہ کے ہوں گے اور اللہ ان کا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو اطاعت کا حق ہے وہ بھی اپنے پاس رکھا ہے۔ ظاہر سی بات ہے میرا بھائی کہ جو رب اتنی حفاظت کرے کہ ہمیں ہر نماز کے بعد اظہار کرنا پڑے کہ ولا یعودہ حفظہما، وہ رب زمین و آسمان کی حفاظت کرنے سے نہیں اکتاتا۔ ہم اپنی گاڑی کے پیچھے لکھوا لیتے ہیں اللہ کی امان میں، اللہ حافظ، فاللہ خیر حافظا، اللہ بڑا بہترین نگران ہے، بڑی بہترین حفاظت کرنے والا ہے، اور پھر ہم اطاعت کا حق اس کو نہ دیں۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں ایک جگہ پر 6 چیزیں ذکر کی ہیں، اور ایک جگہ پر اللہ نے 8 چیزیں ذکر کی ہیں جو انسان کو اللہ تک آنے سے روکتی ہیں۔ میں آپ کے سامنے 6 چیزیں پہلے رکھتا ہوں۔ سورہ آل عمران ہے، اس کا 2واں رکوع ہے، اللہ فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، انسان کی جو خواہشات ہیں، انسان کو اپنی خواہشات سے بڑی محبت ہے، جسے یہ پنجابی میں کہتا ہے شوق دا کوئی مول نہیں، یہ اس سے بڑی محبت کرتا ہے، جو دل میں آ جائے کرنا ہے۔ اب اس کے شوق کی پہلی سیڑھی کیا ہوتی ہے؟ من النساء، کوئی بھی خاتون اس کی نظر کو اچھی لگ جائے یہ کہتا ہے بس میں نے اسی کے ساتھ نکاح کرنا۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں جو آج کل معیار بنا لیا گیا ہے، مرد نے معیار بنایا ہے کہ میرے پاس گوری سے گوری چمڑی ہونی چاہیے، اور عورت نے معیار بنایا ہوا ہے کہ میرے پاس جو مرد ہو وہ پیسے والا ہو، دولت والا ہو۔ ہم اس بیس پہ نکاح کرتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر اس کی جو بدعنوانی ہے، جو معاشرے میں گھریلو اعتبار سے جو ناچاکیاں اور حالات دیکھنے میں آ رہے ہیں، اللہ محفوظ فرمائے۔ پہلی سیڑھی انسان عورت کے ساتھ جو ہے وہ اپنے شوق کی وجہ سے عورت کے پیچھے لگتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنے بعد اپنی امت کے لیے عورت سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں چھوڑا، بہت بڑا فتنہ ہے۔ بنی اسرائیل عورتوں کی وجہ سے تباہ کر دیے گئے۔ من النساء، چلو عورت کے بعد انسان اگلی سیڑھی چڑھتا ہے، یہ چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ ہو۔ حدیث آپ کو بھی آتی ہے، سونے کی ایک وادی ہوگی تو دوسری کی تمنا کرے گا، اس کا پیٹ مٹی کی قبر کے سوا کوئی نہیں بھر سکتی۔ اگر عورت کو ہے تو پھر اس کا دل ہوتا ہے کہ میری اولاد میں پہلے بیٹے ہوں بیٹی نہ آئے، بیٹی ہو ہی نہ۔ یہ جہالت آج بھی عام ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کی محبت، اس کا شوق کیا ہے؟ عورت ہو تو خوبصورت ہو، اور اولاد میں صرف بیٹے ہوں۔ اور ہم سورہ صافات میں پڑھ چکے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں بناتے ہیں، اپنے لیے بیٹے بناتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تیسری چیز ان کی یہ ہے والبنین والانعام، چلو بیٹے بھی آ گئے، اس کے بعد اس کو جانور سے محبت ہے کہ میرے ڈنگر زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے۔ یہ دیہاتوں میں چلے جائیے، عرب کے ہاں چلے جائیے، آپ ان کے اونٹ کو جو سڑک کراس کر رہا آپ اس کو ہارن مار دیں وہ آپ سے لڑ پڑیں گے۔ ادھر بھی یہی حالات ہیں۔ یہ نور پور میں جو لوگوں نے گائیاں چھوڑی ہوتی ہیں، آپ ان کو چھیڑ کر دیکھیں، لوگ آپ کے گریبان کو آئیں گے۔ والحرث، چوتھی چیز انسان کی محبت یہ اس کی پراپرٹی زیادہ ہو، اس کے فارم ہاؤس ہو، زیادہ سے زیادہ اس کے پاس زمین ہو، وہ چاہے کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہو، ہتھیائی ہوئی ہو، کیسے بھی لی ہو، اس کی زمین ہو۔
والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور اس کی پانچویں خواہش یہ ہے کہ اس کے پاس سونے چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر ہوں. زکوٰۃ بے شک نہ دے، ان میں سے نہیں دے رہا زکوٰۃ، جب وقت آتا ہے سال پورا ہونے والا ہوتا ہے اپنی بیوی کو تحفہ دے دیتا ہے، کہتا ہے دیکھو جی میں نے اپنی بیوی کو تحفہ دے دیا ہے، اب تحفے پہ زکوٰۃ نہیں بنتی، اس کی ملکیت ہے، جب اس کے اوپر سال گزرے گا وہ زکوٰۃ دے گی، اور جب ٹائم گزر جاتا ہے پھر اسے واپس لے کے حاجی صاحب تجوری میں رکھ دیتے ہیں. والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ. اور چھٹی چیز ہے والخیل المسومہ، یہ آخری چیز ہے، نشان لگے گھوڑے مانگتا ہے. یہ ذرا مشکل سی چیز ہے لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ انسان اچھی سے اچھی سواری مانگتا ہے، کہ گاڑی ہو تو اچھی ہو. جیسے یوں کہہ لیں کہ کال ہی سننی ہے تو موبائل بندہ 2000 والا لے لے یا 2 لاکھ والا لے لے، سننی تو اس پہ کال ہی. جانا دکان پہ ہی ہے، گاڑی وہ موٹر سائیکل رکھ لے، وہ گاڑی کار رکھ لے، کار کے آگے مہنگی سے مہنگی گاڑیاں یہ چاہتا ہے. ذالک متاع الحیات الدنیا، اللہ فرماتے ہیں یہ 6 کی 6 چیزیں دنیا کا سامان ہے، یہ سارا دنیا کا سامان. واللہ عندہ حسن المآب، لیکن اگر تو اللہ کی طرف دیکھے تو اللہ کے پاس اس سے بہتر چیزیں موجود ہیں. قل، ان سے کہیے، اعنبئکم، میں تمہیں خبر نہ دوں. حضور کو کہا جا رہا ہے ان سے کہیے میں تمہیں خبر دوں، اعنبئکم بخیر من ذالکم، جو تمہاری جھولیوں میں ہے. اپنی جھولی کی طرف نہ دیکھتے رہو، ذرا اپنے رب کی طرف بھی دیکھو جو اس سے بھی بہتر چیز تمہارے لیے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے. اور وہ چیز کیا ہے؟ ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی دل میں اس کا تصور بھی نہیں آ سکتا. میرا بھائی شوق ہے، سوچ ہے، انسان تصور میں کہاں کہاں نہیں پہنچ جاتا، جدھر دل کرتا ہے چلا جائے. لیکن واحد فقط ایک جنت میرے رب نے ایسی بنائی ہے ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دان، اللہ فرماتے ہیں 2 جنتیں ہم نے تیار کر کے رکھی ہیں. اور پھر وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، 2 جنتیں تو اللہ نے آپ کو اعمال کے بدلے دے دی، 2 اس نے اپنی رحمت سے الگ سے دے دیں. ہر جنتی کو 4 جنتیں مل رہی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں اس سے بہتر کی خبر نہ دوں، لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ، تقوی والوں کے لیے صرف ایک چیز ہے، اپنے دل سے خواہشات نفس کو، جو حب الشہوات ہے، جو انسان کی شہوت ہے کہ میری جو خواہش ہے، جو شوق ہے، اس شوق کی جگہ پر تقوی ڈال دیجئے، اس شوق کو نکال دیجئے، تقوی ڈال دیجئے. اللہ آپ کو کیا دے گا؟ للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتیں ہوں گی جس کے دامن میں نہریں بہتی ہیں. ہمارے گھر کے ساتھ نالی ہوتا نا، مکان پورا سیم زدہ ہو جاتا. مالک فرماتا ہے ایسی نہریں دوں گا، ایسی جنتیں عطا کروں گا جن کی مثال کوئی نہیں. خالدین فیہا، جہنم کے اندر خامی یہ ہے کہ جو بھی وہاں داخل کیا جائے گا، مسلمان ہوگا، مومن ہوگا، وہ وہاں سے نکال کے جنت میں بھیج دیا جائے گا. اور جنت کی خوبی یہ ہے کہ جو ایک مرتبہ چلا گیا وہ کبھی نکالا نہیں جائے گا. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں جائے گا. وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، تو دنیا کی گوری چمڑی پہ تو لبھ گیا، لیکن تجھے اللہ کی وہ دی ہوئی بیویاں نظر آنی چاہیے کہ جو ایسی ہیں جن کو لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جن کو نہ کسی انسان نے دیکھا ہے نہ کسی جن نے دیکھا ہے. وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، پاکیزہ بیویاں. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، ساری نعمتیں جنت کی ایک طرف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنتی جنت میں داخل کیے جائیں گے، اللہ ہر چیز ان کو عطا کر دے گا. اور ایک دن اللہ رب العالمین ان سے پوچھیں گے حل رضیتم، جنتیوں راضی ہو؟ وہ آگے سے جواب دیں گے اے اللہ ہم کیوں نہ راضی ہوں، وقد اعطیتنا، اے اللہ تو نے ہمیں ہر وہ چیز عطا کر دی جس کا ہم نے تجھ سے سوال کیا، اے اللہ ہم کیوں نہ تجھ سے راضی ہوں. جنتیوں کچھ اور بھی چاہتے ہو؟ وہ آگے سے جواب دیں گے اللہ اور رہ ہی کیا ہے، کیا چیز رہ گئی ہے؟ ہم نے جو مانگا ہمیں مل رہا ہے، ہم سوچتے ہیں تو ہمارے سامنے چیز حاضر ہو جاتی ہے. سورۃ الدہر میں اللہ فرماتے ہیں اللہ جنتیوں کو ایسی نہر عطا کریں گے
جو بندہ اس نہر کو چاہے گا نکیل سے پکڑ کے جدھر مرضی لے جائے، اللہ اس کو ایسی نہر عطا کریں گے۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے جنتیوں ایک انعام ہے۔ جنتی پوچھیں گے اللہ وہ کیا انعام ہے؟ اللہ رب العالمین اپنا دیدار کروائیں گے، اور جب دیدار کروائیں گے ساتھ ہی اللہ دوسرا انعام بھی دیں گے، آج میں تم سے راضی ہوں، میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، بندہ دنیا میں ان 6 چیزوں کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے، بیوی کو راضی کر رہا ہے، اولاد کو راضی کر رہا ہے، اور اپنے آپ کو راضی کر رہا ہے کہ میں کتنا کو راضی ہو جاؤں۔ 2 کلو 3 کلو 4 کلو سونا گھر میں پڑا ہو تو کہتا نہیں اس سے بھی ڈبل ہو جائے، پراپرٹی 2 کنال ہے تو اس کو 20 کنال کرنا چاہ رہا ہے، یعنی اپنے آپ کو راضی کرنا چاہ رہا ہے، اور ادھر رب فرما رہا ہے تیرا رب تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ واللہ بصیر بالعباد، لیکن یاد رکھنا اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے، کون کہاں سے کس نیت کے ساتھ عمل کر رہا ہے اللہ خوب جانتا ہے۔ اور یہ چیزیں ملتی ہیں میرا بھائی اخلاص کے ساتھ، تقوی کے ساتھ۔ یہ بیماری اگر کسی شخص کے اندر آ جائے کہ وہ اپنے نفس کی پوجا کر رہا ہے تو اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر بدبخت بندہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔